بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ جن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی عورت ایسی بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے یا اس کو علاج کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا پڑے۔ نمبر 2، کسی عورت کے والدین یا دیگر گھر والے اس قدر بیمار پڑ جائیں کہ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ ان جیسی صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ اعتکاف کی قضا کا حکم اور طریقہ۔ نمبر 1، سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 2، قضا اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، اس لیے اگر ماہ رمضان ہی میں قضا کرنی ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اور اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا ہو تو اس صورت میں صرف دن کی قضا لازم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے اعتکاف والی جگہ آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ قضا اعتکاف پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک کسی وقت ٹوٹا ہے تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے اعتکاف والی جگہ آ جائے، اور اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے تو اس اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ عورت کے اعتکاف میں ایک سہولت۔ مرد چونکہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کئی چیزیں اس لیے ممنوع ہوتی ہیں کہ وہ مسجد کے احترام کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن عورت جہاں اعتکاف کرتی ہے وہ گھر کی مسجد تو کہلاتی ہے، لیکن اس پر حقیقی مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اعتکاف کی جگہ دنیوی بات چیت بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، سینے پرونے کے کام بھی کر سکتی ہے، گھر کے افراد کو مشورہ بھی دے سکتی ہے۔ غرض اعتکاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے ایسے دنیاوی کام کر سکتی ہے، اور ان کی وجہ سے اعتکاف پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا، لیکن کوشش کرے کہ اعتکاف کے دوران اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادات میں خرچ کرے، اور کوئی ضرورت نہ ہو تو ان دنیوی کاموں سے جتنا ہو سکے دور رہے۔ خواتین کے لیے نفل اعتکاف کے کام۔ نمبر 1، جو خواتین سنت اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر کی مسجد میں نفل اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے گھر کی مسجد میں ٹھہرنے کو نفل اعتکاف کہتے ہیں، خواہ جتنی دیر بھی ہو۔ نفل اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اسی لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کی مسجد میں نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جتنی دیر وہ وہاں ٹھہری رہے گی اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، البتہ وہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت مقرر نہیں، بلکہ دن میں ہو، رات میں ہو، جب بھی چاہے اور جتنی دیر بھی چاہے یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اسی طرح اس کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے، اور سنت اعتکاف کی طرح پابندیاں بھی اس میں ضروری نہیں ہیں۔ اور نمبر 5، یوں تو عام دنوں میں بھی نفل اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان میں اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اس مبارک مہینے میں اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔